السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹوری ہب ناول میں بنوں تیری تقدیر پیا، رائٹر رافیہ شیخ۔ ایپیسوڈ 8۔ ناول اگر پسند آ رہا ہو تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ حمزہ آفس پہنچا تو وجاہت میر کو سربراہی کرسی پر براجمان پایا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز ڈیڈ، حمزہ خوشی سے کہتے ہوئے بغلگیر ہوا۔ وہ اس کو اتنا خوش دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ڈیڈ آپ ہمیشہ یوں ہی کرتے ہیں، مجھے اور مام کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ہماری یاد نہیں آتی آپ کو کیا ڈیڈ؟ وہ کچھ خفا خفا سا لہجہ اپناتا ہوا شکایتی انداز میں بولا۔ مائی سن، آتی ہے کیوں نہیں آتی، لیکن وہاں جانا ضروری تھا اس لیے جانا پڑا، اور نہ آپ نہیں تھے اور آپ کی ماما اکیلی تھی، کبھی نہ جاتے لیکن جانا ضروری تھا۔ وجاہت صاحب حمزہ سے گلے ملنے کے بعد واپس بیٹھ گئے اور بغور حمزہ کے چہرے کا مطالعہ کرنے لگے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں ڈیڈ؟ وہ کہہ کر ان کے پاس رکھی چیئر کھسکا کر بیٹھ گیا۔ آپ کے چہرے پر رونق سی دکھائی دے رہی ہے ہمیں، یا تو ہماری آنکھوں میں نور اتر آیا ہے یا واقعی آپ کا چہرہ پہلے کی نسبت زیادہ پیارا اور رونق سے بھرپور لگ رہا ہے۔ ایسا تو ہم نے بس بچپن میں دیکھا تھا، وہ بغور اس کے چمکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہ سن کر ہنسنے لگا، سفید چہرے پر شریر مسکراہٹ اور سرخی نمایاں تھی۔ بس ڈیڈ، آپ یہ سمجھ لیں آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھ گئی ہے۔ حمزہ دونوں ہاتھوں کو سر کے پیچھے رکھتا خیال میں آئینہ کو سوچتا ہوا بول رہا تھا۔ نہیں، ہم نہیں مانتے، خیر چھوڑیں آپ یہ سب باتیں، ہم آپ کے رشتے میں باپ لگتے ہیں، پتہ لگوا لیں گے۔ ان کے کہنے پر وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ میٹنگ ہے آج اور آپ سیدھا یونی سے یہاں آ گئے، پہلے فریش تو ہو جاتے۔ خیر آپ تھوڑا ریسٹ کر کے آئیں، پھر ہم پروجیکٹ پر بات کرتے ہیں۔ ریسٹ روم میں جائیں ورنہ میٹنگ میں چہرے کے آثار بتا دیں گے آپ تھکے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے اور حمزہ محبت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے چہرے پر پہلی خوشی کے ساتھ تھکن کے آثار بھی جانچ لیے تھے۔ انہیں اپنی ارجنٹ میٹنگ سے زیادہ حمزہ کی پرواہ تھی۔ اوکے ڈیڈ، میں آدھے گھنٹے میں آپ کو جوائن کرتا ہوں، وہ کہہ کر اٹھا اور قدم آفس کے لیفٹ سائڈ پر بنے ریسٹ روم کی طرف بڑھائے۔ حمزہ ایزیلی آنا، کوئی برڈن نہیں، کیونکہ آج میٹنگ میں ہمیں چوہان صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، کل ہی ان کی واپسی ہوئی ہے۔ پیچھے سے انہوں نے کہا تو حمزہ میر کے بڑھتے قدم رکے، پلٹ کر دیکھا، پھر کندھے اچکا کر ہاں میں سر ہلاتا ہوا نکل گیا۔ وہ ریسٹ روم میں پہنچا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کر اسے گھمانے لگا۔ وہ فی الحال ریسٹ تو بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا، فری ہو کر گھر جا کر لمبی تان کر سونا چاہ رہا تھا، لیکن اپنے ڈیڈ سے کہتا تو وہ بالکل نہ سنتے اس کی، اس لیے چپ چاپ ان کے کہنے پر اٹھ کر چلا آیا۔ نور، اس بار کچھ کیا تو تم نہیں بچو گی مجھ سے، وہ سوچتے ہوئے اٹھ کر واش روم گیا اور واش روم میں واش بیسن کا نل کھولے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا تاکہ تھکن کے آثار کم ہو سکیں۔ کافی دیر بعد پانی بند کر کے ٹاول اٹھایا اور اس چہرے کو ہلکا سا تھپتھپایا۔ دلکش چہرہ کافی فریش ہو گیا تھا اور بال نم ہو کر پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں تھکن کے گلابی پن کے ساتھ بھیگا پن نمایاں ہو رہا تھا۔ خرم آفس سے چل گھر آ گیا۔ انالیل کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے اس کی خراب طبیعت کی وجہ بد احتیاطی بتائی تھی۔ وہ کب کیسے بد احتیاطی کر جاتی تھی سمجھ نہیں آتا تھا، جبکہ امیمہ سائے کی طرح اس کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ ڈاکٹر نے مزید میڈیسن کو کورسز لکھ کر دیے تو انادل کا دل کیا دواؤں کی کمپنی کو ہی آگ لگا دے۔ صبح سے رات سونے تک اسے میڈیسن کھلائی جاتی تھی، جس کے سبب وہ اب میڈیسن سے دور بھاگنے لگی تھی۔ ان کی میموری کب تک ریکور ہوگی؟ خرم نے سوال کیا۔ انادل اس وقت نرس کی ہدایت سن رہی تھی۔ سوری ٹو سے مسٹر خرم، لیکن شاید ہی ان کی پرانی میموری ریکور ہو، لیکن ہم میڈیسن سے ان کا برین اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہوپ سو کہ ان کا برین اسٹرانگ ہو جائے، لیکن پرانی یادیں واپس آنا تو مشکل بلکہ ناممکن ہے، ڈاکٹر رپورٹ پڑھتے ہوئے خرم سے کہہ رہے تھے، اور وہ بے بس سا سنے گیا۔ اسے کیا سب کو انادل کی یہ بے سبب سی بیماری سمجھ نہیں آتی تھی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے احتیاط ہی علاج ہے، لیکن احتیاط بھی اسے پرانی یادیں واپس لوٹانے سے قاصر تھا۔ خرم ڈاکٹر سے میڈیسن کی لسٹ لے کر اٹھا اور انادل جو کہ تھوڑی دور نرس کے ساتھ موجود تھی اس کو چلنے کا کہہ کر اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گیا۔ بھائی، نرس کہہ رہی تھی میری آنکھیں ابھی ٹھیک ہو جائیں گی، انہوں نے ڈراپ ڈالی ہے آنکھوں میں، انادل بلیک گلاسز لگائے بتا رہی تھی۔ اکثر روشنی کے سبب اسے یہ گلاسز مجبوراً لگانے پڑتے تھے، ورنہ سورج کی روشنی اس کی آنکھوں کو جھلسا دیتی تھی۔ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی آپ گڑیا،
خرم نے اسے زیادہ خود کو یقین دلایا۔ وہ مسلسل ماتھا مسلتے ہوئے ٹینشن میں تھا۔ گھر والوں کو انادل کے بارے میں وہی جواب دینا تھا جو پچھلے 8 سال سے ڈاکٹر تسلی کے نام پر دے رہے تھے۔ گھر پہنچ کر انادل کو روم میں بھیج کر خرم لاؤنج میں آ گیا، جہاں ساجد صاحب اور مہر انیسہ بیگم اس کے جواب کے منتظر تھے۔ تھوڑی دیر میں وہاں امیمہ بھی موجود تھی۔ خرم، آپ بتائیں گے ڈاکٹر نے کیا کہا؟ مہر انیسہ بیگم نے مضطرب ہو کر سوال کیا۔ ماما، وہی جواب ہے ڈاکٹر کا جو ہر دفعہ ہوتا ہے، احتیاط کیجیے، انادل کی میموری ریکور ہونا ناممکن ہے۔ وہ پہلے ہی بوجھل دل لے کر لوٹا تھا، مزید ان سب کے سوال نے اداس کر دیا تھا۔ اللہ جانے میری ہنستی کھیلتی بچی کو کس کی نظر لگی ہے۔ یاد ہے وہ بچپن میں کس اذیت سے گزری تھی؟ اسے تو وہ وقت بھی نہیں یاد ہے۔ ہم سب اس کے سرہانے بیٹھ کر روتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ وہ ہوش میں آ جائے، لیکن وہ سب بھلائے ہوئے ہے۔ کوئی تو ہوگا، کوئی تو ایسا ڈاکٹر ہوگا جو ہماری بیٹی کو ٹھیک کر دے، وہ باقاعدہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ امیمہ اور خرم نے انہیں دائیں اور بائیں جانب سے تھام رکھا تھا۔ ساجد صاحب نم آنکھیں لیے انہیں روتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ مہر، ہماری بیٹی بالکل ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، فزیکلی بالکل ٹھیک ہے، مینٹلی جو پیچیدگیاں ہیں وہ اتنی بڑی نہیں ہیں، بس انہیں سمجھنے والا ہو جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ ان کی باتیں کہے جانے سے پہلے تو ہم ان کی شادی کا سوچیں گے، ورنہ فکر نہیں کریں، ہماری بیٹی ہم پر بوجھ نہیں ہے، ہم اسے ویسے ہی رکھیں گے جیسے رکھتے آ رہے ہیں۔ وجاہت صاحب نے کہا تو ان سب کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ وہ سب انادل کو کن چیزوں سے دور رکھنا ہے اس پر بات چیت کر رہے تھے۔ انادل روم میں پردے گرائے آنکھوں کی پتلیاں مسل رہی تھی، ڈراپ کے سبب آنکھوں میں ایچنگ ہو رہی تھی۔ امیمہ کچھ دیر میں آئی اور اسے دودھ کے ساتھ میڈیسن دے گئی۔ اسے 4 سے 5 مرتبہ میڈیسن دی جاتی تھی۔ یہ کام امیمہ کے ذمہ تھا، جو اس نے خود ہی یہ ذمہ داری لی تھی۔ میٹنگ 2:30 بجے شروع ہوئی۔ وجاہت صاحب، حمزہ اور چوہان صاحب سمیت کمپنی کا ہیڈ ڈپارٹمنٹ پورا شامل تھا۔ پریزنٹیشن حمزہ نے دی تھی اور بہت خوب دی تھی۔ سب حمزہ کی جانب پرجوش سے دیکھ رہے تھے۔ دوسری کمپنی کے ایم ڈی اور مینیجر حمزہ سے کافی متاثر ہوئے۔ اگلے 2 پروجیکٹ بھی حمزہ کو دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ حمزہ نارمل سا تاثر لیے وہاں تھا، جبکہ کمپنی کے ورکرز سمیت وجاہت صاحب اور چوہان صاحب اس بڑے ملنے والے پروجیکٹ پر بہت خوش تھے۔ ان کے جانے کے بعد سب حمزہ کو مبارکباد دے رہے تھے، جسے وہ مسکرا کر وصول کر رہا تھا۔ وجاہت صاحب نے آخر میں آ کر مبارکباد دی تو وہ ان کے گلے سے جا لگا۔ انہیں فخر محسوس ہو رہا تھا۔ حمزہ جیسا کہتا تھا وہ اپنی کمپنی کو بلندیوں تک لے جائے گا، آج وجاہت صاحب کو اس میٹنگ سے یقین آ گیا تھا۔ یقین تو پہلے بھی تھا، لیکن اب پختہ یقین ہو چلا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو دونوں باپ بیٹے گھر کے لیے نکلے۔ چوہان صاحب سے حمزہ کا بات کرنے کا انداز پہلے کی طرح ہی نارمل تھا۔ وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں حمزہ وجاہت صاحب کو سب بتا نہ دے، لیکن ان کے تاثرات سے ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ حمزہ نے ان کے گوشے گزار کوئی بات کی ہے۔ وہ پرسکون سے ہو گئے۔ نور چوہان صاحب کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی حمزہ کے گھر پہنچ چکی تھی۔ سکینہ بیگم کے پرتپاک استقبال پر وہ پھولیں نہیں سما رہی تھی۔ حمزہ میر نہ سہی، اس کی مدر تو پسند کرتی ہے اس کو۔ وہ پر امید ہونے لگی، جبکہ وہ مسکرا کر نور سے باتیں کر رہی تھی۔ انہیں نہیں معلوم تھا وہ ان کے بیٹے کو کس قدر خود سے متنفر کر چکی تھی۔ وہ نقص سی تیار ہوئی، اپنی دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجائے ان سے باتوں میں مصروف تھی، لیکن سارا دھیان حمزہ میر کے بند کمرے کی جانب تھا۔ آپ یونی نہیں جا رہی ہیں کیا نور؟ حمزہ آج کل یہ جونیئر اسٹوڈنٹس کو کلاسز دے رہے ہیں۔ آئی جسٹ ونڈر کہ کیسے لیکچر دیتا ہوگا۔ وہ پرجوش انداز میں بول رہی تھی، لہجے میں فخر کے ساتھ تجسس شامل تھا۔ ان کے بتانے پر نور، جو اوپر فلور پر موجود بند دروازے کو دیکھ رہی تھی، فوراً متوجہ ہو کر سیدھی بیٹھی۔ کیا حمزہ اور ٹیچنگ بہت سخت قسم کے پروفیسر ہوں گے حمزہ تو۔ وہ یہ بات سنتے ہی جلد از جلد یونی پہنچنے کا پروگرام سیٹ کرنے لگی۔ ماما بابا سے کیا کہنا ہے، الفاظ کا صحیح چناؤ ہونا چاہیے کہ وہ اسے یونی جانے کی پرمیشن دے دیں۔ اس کا دماغ اٹک چکا تھا۔ سکینہ بیگم کی باتیں سر کے اوپر سے گزرنے لگی۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ حمزہ فریش سے تیار ہو کر باہر نکلا۔ اسے کسی سے ملنے جانا تھا۔ اگر وہ نہ بھی باہر جاتا تو ڈریسنگ پھر بھی وہ ڈھنگ کے کیے رکھتا تھا۔ بچپن سے ہی خود کو مینٹین رکھنے والا انسان تھا۔ نور کو وہاں دیکھ کر حمزہ نے جبڑے بھینچے اور سراسر اسے اگنور کیا۔ ماں، میں کسی سے ملنے جا رہا ہوں، ڈنر پر ویٹ نہیں کیجیے گا۔ وہ ماں سے بات کرتا ہینڈ واچ پہن رہا تھا۔ گاڑی کی کیز اٹھائے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ حمزہ، کیا آپ نور کی کلاسز لے رہے ہیں آج کل؟ سکینہ بیگم نے نور کے لبوں پر مچلتی بات اچک لی تو وہ حمزہ کی جانب دیکھنے لگی۔
ایک اینا تھی جو اسے دیکھتی نہیں تھی اور ایک نور ہے جو آنکھیں نکالے اسے گھورتی ہی رہتی ہے۔ حمزہ نے بد مزہ ہو کر سر جھٹکتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا۔ نہیں موم، میں دوسری فیکلٹی کو لیکچر دیتا ہوں۔ وہ بیزار ہوا۔ اچھا اب آپ جائیں۔ اپنے بیٹے کا موڈ بگڑتے دیکھ کر سکینہ بیگم نے کہا تو وہ ایک بھی نظر نور پر ڈالے بنا نکلتا چلا گیا۔ سکینہ بیگم پریشان سی حمزہ کی بیزاریت کی وجہ سوچنے لگی۔ وہ اتنا بد لحاظ تو نہیں تھا کہ گھر آئے مہمانوں کو یوں اگنور کرے۔ نور پہ چوتاب کھا کر رہ گئی تھی۔ اس کا بھی حمزہ کی جانے کی وجہ سے موڈ بگڑ چکا تھا۔ وہ الجھن میں مبتلا سکینہ بیگم سے سر درد کا بہانہ بناتی ہوئی گھر کی طرف نکلی۔ اسے یوں نہیں جانا تھا، حمزہ کے قریب رہنے کے لیے یہ بھی کرنا تھا، بس چوہان صاحب کو منانا مشکل تھا۔ رات میں سوتے ہوئے زامیہ کو اپنے پاس کچھ محسوس ہوا تو وہ چونک کر اٹھی۔ تیزی سے سائیڈ لیمپ آن کیا تو دیکھا برابر میں ہادیہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے اتنی رات کے میرے روم میں آ کر؟ مجھے کیوں ڈرا رہی ہو؟ وہ جمائی روکتی ہوئی اسے دیکھ کر بیزاری سے بولی۔ مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے آپ ہی، پلیز مجھے یہاں سونے دے، وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ زامیہ کو یقین آ گیا تھا اگر اس نے انکار کیا تو ہادیہ نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دینا تھا۔ اوکے سو جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پلیز رونا نہیں، وہ کہہ کر واپس لیمپ آف کر کے لیٹنے لگی، لیکن موبائل کی بیپ نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ زامیہ نے موبائل پر آئے میسج کو دیکھا اور مسکرا کر چند لمحے دیکھتی رہی، پھر موبائل کی اسکرین آف کرتی رکھ کر سو گئی۔ اس میسج سے زیادہ اسے نیند پیاری تھی، جبکہ ہادیہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ آج ہوا سارا واقعہ کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ پاس ہی سوئی زامیہ کا خیال کرتے ہوئے وہ اپنی سسکیاں روک رہی تھی۔ اس نے سونے سے پہلے ہی اسے وارن کر دیا تھا، لہٰذا وہ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی۔ ان سسکیوں کے دوران اس کی کب آنکھ لگ گئی اسے معلوم نہ ہو سکا۔ زامیہ نے اس کے سونے کے بعد رخ موڑ کر اسے افسوس سے دیکھا۔ وہ اتنی غنودگی کے عالم میں نہیں تھی کہ اس کی سسکیوں اور ہچکولے کھاتے وجود سے بے بہرا رہے۔ نیند سے تو وہ اسے پہلے ہی جگا چکی تھی۔ وہ تعصب زدہ لمبی سانس بھر کر واپس رخ موڑے لیٹ گئی۔ دوسرے دن یونیورسٹی میں حسب معمول زامیہ درخت سے ٹیک لگائے پاؤں پھیلائے بیٹھی تھی۔ انادل نہیں تھی اس لیے وہ کلاس اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ بس حمزہ کی کلاس لینے کا تھا تاکہ اسے تنگ کر سکے۔ انادل یونی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ حمزہ اسے ڈھونڈتا ہوا اس کی مخصوص جگہ پر پہنچتا سر پر کھڑا دو ٹوک لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ پتہ نہیں، بنا نظریں اس کی جانب گھمائے سامنے موجود پھولوں کی کیاریوں کو دیکھتے ہوئے زامیہ نے جواب دیا۔ اس کے جواب پر حمزہ کی رگیں تنی۔ مجھے غصہ نہیں دلاؤ چودھری، مجھے معلوم ہے آپ ہر بات سے آگاہ ہیں، تو مجھے بتائیں انادل یونی کیوں نہیں آ رہی؟ حمزہ نے جھنجھلا کر دوبارہ سوال کیا۔ ایک اس کے نہ آنے کی بے چینی، اوپر سے زامیہ کا یوں بات بدلنا۔ مجھے کیا معلوم بھائی کیوں نہیں آ رہی ہے، میں خود آپ کی طرح اس کی یاد میں تڑپ رہی ہوں۔ کچھ دیر میں اسٹنگ کی بوتل پیتے ہوئے یونی میں جھومتی ہوئی دل دل کہہ رہی ہوں گی۔ زامیہ حمزہ کو صحیح معنوں میں زج کر چکی تھی۔ میں کب اس کی یاد میں تڑپ رہا ہوں؟ اپنی فضول گفتگو اپنے پاس ہی رکھیں تو بہتر ہے، حمزہ کہہ کر جانے لگا۔ اس کے دل کی باتیں لوگ یوں جان لیں، اسے کہاں منظور تھا یہ؟ ایسے بار بار یہاں آنے اور پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ یونی میں اکثریت اسٹوڈنٹس آپ کو حیرت سے دیکھتے ہیں جب آپ یہاں کھینچے چلے آتے ہیں، لہٰذا ہم سے دور رہیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ پھر میں ہر بولنے والے کا منہ اپنے طریقے سے بند کروں گی تو سب سے برا آپ کو ہی لگنا ہے، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیڈ جو ٹھہرے۔ زامیہ بدستور سامنے کیاریوں کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کی باتیں لوگ ہی جانے، میں وہی کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، حمزہ کہہ کر پلٹا اور نکلتا چلا گیا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ اسے کون سا کسی سے فرق پڑتا تھا، بس حمزہ کو تنگ کرنے کی غرض سے کہا تھا۔ وہ انادل کو کال ملانے لگی اور باتوں کا ایک لمبا سلسلہ چل نکلا جس میں ٹوٹل حمزہ بقول زامیہ کے جعلی ٹام کروز کی برائی تھی۔ کافی مرچ مسالہ چھڑک کر زامیہ نے اپنی اور اس کی گفتگو انادل کے گوش گزار کر رہی تھی۔ یہ ہادیہ کو باہر سے تالا لگا کر بند کر آئی تھی۔ وہ اتنی پاگل تو تھی ہی کہ کسی انجان کے لیے بھی دروازہ کھول دیتی، اس لیے احتیاط کے طور پر وہ باہر سے گھر ہی لاک کر آئی تھی۔ ناشتہ بھی اس سے بنوایا تھا اور باقی کام اسے سمجھا آئی تھی، جس میں اس کی ترتیب سے سیٹ الماری کی دوبارہ ترتیب کرنا بھی شامل تھی۔ اس سے بزی رکھنا تھا جو اسے مصروف رکھ کر ہی کیا جا سکتا تھا، ورنہ اسے کچھ بعید نہیں تھی ایک کونے میں سارا دن سسکتی رہتی۔ زامیہ کو انسانوں کی پہچاننے کا ہنر تھا، لہٰذا اسے سختی سے ڈیل کر رہی تھی۔ 3-4 دن کے بعد انادل یونی آئی تھی۔ اب آنکھیں کافی حد تک ٹھیک تھیں، بس ہلکا گلابی پن ٹھہر گیا تھا۔
دل قسم سے تمہارے بنا تو کلاس کیا کسی چیز میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ شکر ہے تم آ گئی۔ زامیہ بولتی ہوئی اس کے ساتھ کیفیٹیریا میں پہنچی، کرسی کھسکا کر بیٹھی، ساتھ انادل بھی بیٹھ گئی۔ جبکہ آپ تو مجھ سے روز ملنے آ رہی تھی گھر پر، پھر بھی آپ کو میری اتنی یاد آ رہی تھی زامیہ؟ انادل ہاتھ کے پیالے بنا کر تھوڑی اس پر ٹکائے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ زامیہ اس کے گھر باقاعدہ سے جاتی رہی تھی، پھر بھی یونی کی بات گھر سے الگ ہی تھی۔ گھر تو اس کی عیادت کرنے جاتی تھی اور یونی میں وہ اچھا خاصا چل کیا کرتی تھی۔ خرم اور وجاہت صاحب سے بھی اس کی ان دنوں ملاقات ہو چکی تھی۔ خرم کو یقین نہیں آیا، ایسی منہ پھٹ لڑکی اس کی بہن کی دوست ہے۔ اس کی باتیں سن کر انادل کے سارے گھر والے حیران ہوتے تھے، کیسی لڑکی ہے جسے خطروں سے کھیلنے کا شوق ہے؟ انادل سر حمزہ نے آپ کو آفس میں طلب کیا ہے۔ ابھی زامیہ کچھ کہتی، پیچھے سے ایک لڑکی نے آ کر اطلاع دی اور چلی گئی۔ اسے صرف پیغام پہنچانے کا کہا گیا تھا، لے کر آنے کا نہیں۔ مجھے؟ زامیہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں سر حمزہ؟ وہ گھبراتی ہوئی سامنے بیٹھی زامیہ سے سوال کرنے لگی، خوف سے آنکھیں پھیل گئی تھی۔ بے چارہ پاگل ہو رہا ہے، اتنے دن سے کسی کی یادوں میں جا کر پوچھ لو کون سا دورہ پڑا ہے اب اسے؟ زامیہ نے کندھے اچکا کر کہا تو انادل حیرت سے دیکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، تو جس کی یاد میں پاگل ہے اسے بلائے نا، مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ کیا ان کو دورے بھی پڑتے ہیں؟ زامیہ میں اتنا پرسنل سوال کیسے کروں گی؟ انادل نے حواس باختگی سے کہا، چہرے پر پریشانی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ہاں اگر تم نہیں گئی تو اسے پھر سے دورہ پڑے گا اور اپنے روم کی چیزیں اٹھا کر پھینک دے گا، شاید جنگلی شیر کی طرح دھاڑنے بھی لگ جائے۔ زامیہ کرسی سے ٹیک لگائے مزے سے بولتی جا رہی تھی، جس طرح سے حمزہ کی پرسنالٹی کا نقشہ کھینچ رہی تھی۔ انادل کے تصور میں خون خوار شیر آ گیا، اس نے جھرجھری لی تھی، تو آپ بھی چلیں میرے ساتھ؟ وہ اٹھتی ہوئی کہنے لگی، ساتھ زامیہ کو چلنے پر بھی فورس کرنے لگی۔ حمزہ کی ایسی حالت پر تو وہ اکیلے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نہیں میں نہیں جاتی کسی کے بلانے پر، تم ہی جاؤ۔ وہ کندھے اچکا کر سکون سے بول کر اٹھی اور کیفے سے چائے لینے چلی گئی۔ وہ شش و پنج میں کھڑی تھی کہ پھر کسی دوسری لڑکی نے آ کر حمزہ کا پیغام دیا۔ وہ ایک نظر سامنے کھڑی اس کی جانب پیٹ کے زامیہ پر ڈالتی منہ بسور کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آفس کی طرف بڑھ گئی، جہاں حمزہ کا اور دوسرے نیو پروفیسرز کا آفس تھا۔ انادل نے آفس کے دروازے پر پہنچ کر گہرے گہرے سانس بھر کر اپنا ڈوبتا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی اور ہلکی سی دستک دی۔ دل بند ہونے کے در پہ تھا۔ اس نے کلاس سے نکالا تھا، ابھی بھی وہ اس کی انسلٹ کر سکتا تھا۔ انادل کو بس یہی خوف ستا رہا تھا۔ یس کم ان، اس کے کہنے پر انادل لرزتے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ پلیز ہیو اے سیٹ اینا، نہایت ہی نرم لہجے میں حمزہ نے اسے مخاطب کر کے بیٹھنے کا کہا۔ میم میرا نام انادل ہے سر، میں اینا نہیں ہوں۔ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے انادل نے بے ساختہ تصحیح کی اور اسے ایک نظر دیکھ کر پلکوں کی باڑ دوبارہ گرا گئی۔ میں تو اینا ہی کہتا تھا اور کہوں گا۔ خیر میں نے یہ پوچھنے کے لیے بلایا تھا، آپ اتنے دن نہیں آئی، کہاں تھی؟ وہ سنجیدگی اور نرمی سے بول رہا تھا۔ زامیہ سے مسئلہ جاننا چاہا تھا، امید تو نہیں تھی کہ وہ کچھ بتائے گی، لیکن پھر بھی حمزہ نے پوچھا اور اس نے تو سیدھا ہی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ وہ جانتا تھا زامیہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر وہ اسے فورس بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب ایک آخری کوشش کے طور پر انادل کو بلا کر پوچھ لیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کا خوف حمزہ کے نرم لہجے پر بھی کم نہیں ہوا تھا۔ وہ اجنبی تھا اور اجنبیوں سے بات کرتے ہوئے اس کا خوف اور جھجک کبھی ختم نہیں ہوتے تھے۔ اوہ اچھا، اب تو ٹھیک لگ رہی ہو، آنکھیں ریڈ کیوں ہو رہی ہیں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ حمزہ نے اس کے ایک بار ہی نظر اٹھا کر دیکھنے پر ہی نوٹس کر لیا تھا۔ حمزہ ہاتھ میں پین گھماتے ہوئے بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کر رہا تھا، کتنا بدل گئی تھی وہ؟ اس کا شدت سے جی چاہا وقت پلٹ جائے اور ان لمحات میں جا کر رکے جب وہ بلا تکان اس سے باتیں کرتی تھی، ڈرتی نہیں تھی، روتی تھی تو حمزہ پورے حق سے اس کے آنسو صاف کر لیا کرتا تھا۔ وقت نے ان کے درمیان بہت فاصلے بڑھا دیے تھے۔ میری آنکھیں اکثر ایسی ریڈ رہتی ہیں۔ وہ اس کے سوال کے جواب بھی دے رہی تھی، لیکن پلکوں کی جھالر اٹھانے سے گریز ہی کیا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کیوں ریڈ رہتی ہیں، جیسے وہ پوچھتی تھی بار بار، مگر وہ جانتا تھا اسے جواب نہیں ملے گا۔ حمزہ کے بار بار خاموش ہو جانے پر کنفیوز ہوتی وہ گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ مجھ سے اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں حمزہ میر ہوں، اینا کا حمزہ میر، وہ شدت سے کہہ رہا تھا۔ لفظوں میں چھپی اس کی شدت محسوس کی جا سکتی تھی، لیکن سامنے انادل جسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں انادل ہوں سر۔ انادل نے سمجھ لیا وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ مجھے آپ نے کلاس سے نکالا تھا اور زاویہ سے بھی دور رہنے کو کہا تھا، آپ اچھے نہیں ہیں، وہ یاد دلا رہی تھی۔ اپنی بات کہہ کر اٹھنے لگی۔
بیٹھنا دشوار ہو رہا تھا، خوف سے آنسو نکلنے کو تھے، اوپر سے حمزہ میر کی معنی خیز خاموشی اور خود پر ٹکی نظروں کا احساس پریشان کر رہا تھا۔ وہ کہ آئندہ کبھی نہیں ڈانٹوں گا، ہمیشہ نرمی سے ہی بات کروں گا، اب تو نہیں ڈرو گی نا مجھ سے؟ حمزہ ٹیبل پر تھوڑا آگے کو جھکا، وہ اس وقت پروفیسر نہیں تھا، وہ اینا کا حمزہ میر تھا، سب بھلائے اس سے وعدے کرتا منا رہا تھا۔ تعلق جتنی آسانی سے ٹوٹتے ہیں اس آسانی سے بحال کیوں نہیں ہوتے؟ وہ بے بس ہو رہا تھا۔ پکا آپ نہیں ڈانٹیں گے؟ اب کے انادل کی پلکیں اٹھی اور سامنے حمزہ کو دیکھتے ہوئے پرجوش سے سوال کرنے لگی۔ حمزہ اسے دیکھ کر رہ گیا، وہ نہیں بدلی تھی، وہ واقعی نہیں بدلی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلد خوش ہو جانے والی پرانی اینا ہی تھی۔ نہیں کبھی نہیں، اب تو مجھ سے نہیں ڈرو گی نا، اور نہ ہی مجھ سے دور بھاگو گی؟ مجھے نہیں پتا اینا تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا جو تم اپنے حمزہ میر کو بھول گئی ہو، مگر اتنا یقین کر لو میں تمہارا سب سے قریبی دوست تھا، مجھ پر تمہیں خود سے زیادہ اعتبار تھا۔ وہ اب شدت غم سے کہہ رہا تھا، یاد دلا رہا تھا، یقین دلا رہا تھا۔ میں باتیں بھول جاتی ہوں اور مجھے کوئی حمزہ میر نہیں یاد۔ کیا آپ مجھے واقعی جانتے ہیں؟ کیا پہلے میرا نام اینا تھا؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے سوال کر رہی تھی کہ اچانک سر میں ٹیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ وہیں سر پر ہاتھ رکھے بیٹھ گئی۔ اینا کیا ہوا ہے تمہیں؟ حمزہ پریشان سا کھڑا ہوا، اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، وہ دونوں ہاتھ سے سر کو مسلتے ہوئے کچھ بولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، شاید ابھی طبیعت مکمل ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ زامیہ، وہ زیر لب کہہ کر اسے لینے کے لیے باہر کی جانب بھاگا۔ زامیہ کو پیغام بھجوایا تو وہ سنتے ہی تیز قدموں سے آفس تک پہنچی، جہاں وہ سر پر ہاتھ رکھے آنکھیں میچے ہوئے آنسو بہا رہی تھی، اور حمزہ میر گھبرایا ہوا اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ زامیہ کے قدم اس کی حالت سے منجمد ہوئے، حمزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ خوف، کچھ کھو دینے کا ڈر اور پریشانی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کس بات نے اس کی اس قدر بری حالت کر دی۔ زامیہ انادل کے پاس پہنچ کر اس کے گرد بازو پھیلاتی خود سے لگا گئی۔ دل آنکھیں کھولو دل، وہ انادل کو سینے سے لگائے کہہ رہی تھی۔ زامیہ روشنی، وہ بمشکل بس اتنا ہی کہہ پائی۔ زامیہ نے حمزہ کی جانب دیکھا، وہ حیرت، غم، پتہ نہیں کون سے جذبات آنکھوں میں لیے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے کسی نے مورت بنا کر کھڑا کر دیا ہو۔ حمزہ پلیز کلوز دا ونڈو، اس کے چلا کر کہنے پر حمزہ ہوش میں آیا اور جلدی سے ونڈو بند کر کے ان کے پاس آیا۔ کمرے میں بس ہلکی سی روشنی تھی، اتنی کہ وہ ایک دوسرے کو مشکل سے ہی صحیح دیکھ سکتے تھے۔ کیا ہوا ہے اینا کو؟ وہ سامنے بیٹھی اینا پر نظریں جمائے پوچھنے لگا۔ آپ نے کوئی ایسی بات کی ہوگی جسے دل کے دماغ پر گہرا اثر پہنچا ہے اور اچانک اسے روشنی چبھنے لگی ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کہتے ہوئے انادل کو دیکھنے لگی، جو اب بند آنکھوں کو انگلی کی پوروں سے ہلکا ہلکا دباتی تھوڑی ریلیکس ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ اور جسم بری طرح کپ کپا رہا تھا، جیسے یخ سردی میں کھڑی ہو۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کہتے ہوئے انادل کو دیکھنے لگی، جو اب آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے تھوڑی ریلیکس ہوئی تھی۔ زامیہ، میرا سر درد کر رہا ہے، میں روشنی میں کیسے جاؤں گی؟ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے یکسر حمزہ کو نظر انداز کیے پریشان سے زامیہ سے پوچھنے لگی۔ حجاب کے کنارے اس کے آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے۔ حمزہ ساکت نظروں سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، جو بچپن میں اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اب اینا کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھیں بھی تو لال انگارہ ہوا کرتی تھی، اور اینا اس کی آنکھوں کے بارے میں پوچھ کر اس کا آدھا دماغ کھا جایا کرتی تھی۔ وہ اب اس حالت میں کیوں ملی تھی؟ اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ وہ سب نہیں جانتا تھا، لیکن آج اینا کی حالت نے اس پر بہت سارے انکشافات کیے تھے۔ تم باہر نہیں جاؤ گی دل، یہیں میرے ساتھ رہو، جب تم روشنی کا سامنا کرنے کے قابل ہو جاؤ گی تو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گی، ابھی ریلیکس رہو، کچھ نہیں سوچو۔ وہ کہتے ہوئے اس کا حجاب ڈھیلا کرنے لگی تو انادل نے سر نفی میں ہلا کر اس کا ہاتھ تھام لیا، تو زامیہ پل میں ہی سمجھ گئی حمزہ کی موجودگی میں وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ حمزہ نے انادل کو دیکھا، پھر زامیہ کو دیکھنے لگا، جو اسے دیکھ کم گھور زیادہ رہی تھی، جیسے اس نے انادل کی حالت خراب کی ہو۔ حمزہ پریشان تاثرات لیے روم سے باہر نکل گیا اور ڈونٹ ڈسٹرب کا بورڈ بھی باہر لگوا دیا تاکہ کوئی دوسرا پروفیسر اندر نہ جا سکے۔ اس کے جانے کے بعد کافی ضد کر کے زامیہ نے اس کا حجاب کھولا، پسینے سے شرابور ہوتے ہوئے بھی وہ حجاب اتارنے نہیں دے رہی تھی، لیکن زامیہ نے کچھ دیر کے لیے اتارنا مناسب سمجھا اور اس کی تسلی کے لیے دروازے کو لاک بھی کر آئی تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے۔ زامیہ کو معلوم تھا حمزہ کے ہوتے ہوئے کوئی اندر داخل ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ بات انادل کو سمجھانا ناممکن تھی۔ اسے دوسری باتوں میں لگاتی زامیہ نے اس بات سے دھیان ہٹا دیا جس کی وجہ سے اس کی حالت بگڑی تھی۔ چلیں اب دل، تم ایسا کرو
حجاب پر میرا کیپ پہن لو، اس سے تم سن پروٹیکشن میں رہو گی، اس نے کہتے ہوئے اس کے حجاب صحیح سے باندھ لینے کے بعد اپنی کیپ اسے پہنا دی۔ انادل نے اسے دیکھا، وہ کیپ کے بغیر بالکل الگ لگ رہی تھی، بلکہ اس کے مطابق زیادہ پیاری۔ زامیہ، آپ ایسے زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ انادل کی تعریف پر وہ ہنسنے لگی، پھر اسے لاک کھلے باہر لائی تو حمزہ بے چین سا باہر ہی ٹہل رہا تھا۔ زامیہ دل ہی دل میں اپنے شک کو یقین میں بدلتا دیکھ مسکرائی، لیکن چہرہ سپاٹ ہی تھا۔ اینا، اب کیسی ہو؟ وہ بے قراری سے آگے بڑھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، آنکھوں میں فکر لیے اس کا چہرہ تکتا وہ کوئی اور ہی حمزہ میر لگ رہا تھا۔ روڈ، مغرور اور اپنے کام سے کام رکھنے والا حمزہ میر تو بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ آس پاس موجود اسٹوڈنٹس حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جی سر، اب ٹھیک ہوں میں، وہ نروس سی نظریں جھکا کر جواب دیتی زامیہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اس نے کہا تھا وہ اب سے انہیں نہیں ڈانٹے گا، اس لیے انادل نے بھی مکمل جواب دیا تھا۔ حمزہ کی نظروں نے اس کا تعاقب یونی کے گیٹ سے نکلنے تک کیا تھا۔ زامیہ، میں اس پر بیٹھوں گی، آپ پاگل ہیں کیا؟ انادل حونق سی اس کی ہیوی بائک کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یس بیبس، تم میرے ساتھ اس بائک یعنی میری اکلوتی جان من پر بیٹھ کر جاؤ گی؟ نہیں جاؤ گی تو سوچ لو۔ روشنی سے آنکھیں ویسے سرخ ہو رہی ہیں اور ہو جائیں گی۔ وہ بائک سٹارٹ کر چکی تھی اور اسے ڈراتے ہوئے نقصان گنوا رہی تھی۔ بیٹھوں کیسے؟ آپ کی اس عجوبہ پر وہ اسے بیٹھے دیکھ کر حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ جیسے میں بیٹھی ہوئی ہوں ویسے ہی بیٹھو۔ اس کے بولنے پر وہ شش و پنج میں مبتلا بائک کو دیکھنے لگی۔ زامیہ نے اسے نہ بیٹھتے دیکھ کر بائک آگے بڑھا دی۔ انادل اس کے یوں جانے پر حواس باختہ ہو گئی۔ اینا، کوئی مسئلہ ہے؟ پیچھے سے حمزہ کے پوچھنے پر انادل چونک کر پلٹی۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ گھبراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ زامیہ نے بائک تھوڑی ہی آگے بڑھائی تھی۔ زامیہ، میں بیٹھ رہی ہوں، انادل نے زور سے پکار کر کہا تو زامیہ ہولا سا مسکرائی۔ حمزہ کو تمسخر اڑاتے انداز سے دیکھا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، میں ہیلپ کر سکتا ہوں، میں گھر ڈراپ کر دوں؟ وہ کہہ کر انادل کو دیکھنے لگا، جو اب کافی بہتر تھی۔ نہیں، میں زامیہ کے ساتھ ان کی بائک پر جا سکتی ہوں۔ زامیہ قریب آ چکی تھی۔ اب بائک پر بیٹھی انادل اور حمزہ کو اپنے ہیلمٹ سے جھانکتی نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ انادل کے اس کی بائک کی جانب بڑھنے پر زامیہ نے حمزہ کے چہرے پر اداسی محسوس کی تھی۔ بچپن کا پیار۔ اسے اچانک اس وائرل ویڈیو کا ڈائلاگ یاد آیا۔ انادل کے بیٹھنے پر وہ اپنی ہیوی بائک آگے بڑھا گئی اور حمزہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ انادل ہمیشہ آگے چلی جاتی تھی اور حمزہ میر ہمیشہ وہیں کھڑا رہ جاتا تھا۔ انادل اس کے اچانک بائک سٹارٹ کر کے جہاز سمجھ کر چلانے پر چیخیں مارنے لگی۔ ایک ہاتھ سے بیگ کو پکڑے دوسرے ہاتھ سے زامیہ کا کندھا دبوچے چیختی ہوئی زامیہ کو بائک روکنے کا کہہ رہی تھی، لیکن زامیہ نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کے گھر کے آگے ہی بائک روکی۔ آپ وہ سانس بحال کرتی بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی میں بہت اچھی ہوں، تم اپنی سناؤ، وہ چڑھانے والے انداز میں کہنے لگی اور بائک کی چابی ہوا میں اچھال کر واپس کیچ کرتے ہوئے انادل کی حالت دیکھ رہی تھی، جو ایک ہاتھ بائک پر رکھے اور ایک ہاتھ سے بیگ پکڑے سر نیچے جھکائے لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ چلو گھر جا کر اپنی سانسیں بحال کرو، میں چلتی ہوں، ایک عجوبہ گھر میں بھی موجود ہے، اسے بھی دیکھنا ہے، وہ کہہ کر بیل ڈور بجا کر اپنی بائک پر بیٹھ گئی۔ انادل اسے گھورنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، روشنی آنکھوں کو چبھ رہی تھی۔ ڈور کھلنے پر زامیہ بائک آگے بڑھا گئی جبکہ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ حمزہ نے پروجیکٹ کے بعد ہی اپنے ڈیڈ سے کہہ دیا تھا وہ کچھ ٹائم تک صرف ہفتے میں ایک بار ہی آفس کا چکر لگا سکتا ہے، ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا اسے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی جونیئر کلاسز میں لیکچر دینے ہیں، اس لیے آج کل وجاہت صاحب آفس سنبھال رہے تھے اور گھر میں کم پائے جاتے تھے۔ حمزہ روم میں اندھیرا کیے گہری سوچ میں گم تھا، ریوالونگ چیئر کی بیک پر پشت ٹکائے آنکھیں موندے اینا کے آج کی حالات سوچ رہا تھا۔ اچانک دماغ میں کچھ کلک ہوا، میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں، ہم دونوں ساتھ پڑھتے تھے اور وہ مجھ سے 4 سال پیچھے کیوں ہیں؟ اصولاً تو 1 سال پیچھے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے میٹرک 1 سال میں 2 کلاسز کلیئر کیے تھے، لیکن وہ کیوں اتنا پیچھے ہے ایجوکیشن میں؟
وہ مسلسل ماتھا مسلتے ہوئے خود ہی جواب کھوجنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ مجھے کیوں نہیں پہچانتی؟ وہ بہت کچھ نہ سمجھ کر بھی سمجھ رہا تھا۔ انادل کا 4 سال اسٹڈیز میں پیچھے رہ جانا، اس کے طبیعت کا اب بھی بگڑے رہنا اور حمزہ میر کو نہ پہچانا کچھ تھا جو جاننا ضروری تھا۔ اگر مجھے انادل کو نہیں اینا کو جیتنا ہے تو واپس سے مجھے حمزہ میر بننا ہوگا، وہی حمزہ میر جو روتی ہوئی انادل کا پہلا بیسٹ فرینڈ بنا تھا۔ اس کا اعتماد پھر سے جیتنا ہوگا، پھر سے اس کے قریب ہونا ہوگا۔ سامیہ آپ ہی ہے جو میرے ہر سوال کا جواب دے سکتی ہیں، وہ بکھرے بال سنوارتے ہوئے بڑبڑایا۔ اسے انادل کی طبیعت اور حالت کا ہر پہلو جانا تھا۔ اسے کسی بھی طرح اینا کو حمزہ میر واپس دینا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ حمزہ کو حمزہ میر کہنا کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس کا وعدہ وفا کروانا تھا جو وہ انجانے میں فراموش کیے ہوئے تھی۔ وہ اٹھا اور ٹیرس کا دروازہ کھولے وہاں سے نظر آتے آدھے چاند کو دیکھنے لگا۔ دماغ میں اینا کی باتیں گھوم رہی تھی۔ بچپن سے زیادہ اب وہ رویا کرتی تھی۔ اس کا رونا یاد کر کے حمزہ نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ وہ ابھی تک نہیں بدلی تھی، وہ اب بھی وہی انادل تھی۔ کچھ بدلا تھا تو وہ وقت تھا اور ان کا تعلق، جو دوستی سے اجنبیت کی گرد میں کہیں کھو گیا تھا۔ اس کی گزشتہ کلاسز کا لاس بھی کور کرنا تھا، جیسے اسکول میں حمزہ کروایا کرتا تھا۔ وہ اب پھر سے اس کی اسٹڈیز کی ذمہ داری خود پر ڈالنے والا تھا۔ وہ اب بچپن والا حمزہ میر بن جانے والا تھا۔ وہ سوچتا ہوا دور خلاؤں میں گھورتا رہا۔ جان بیگ میں بھرا سامان یونی کے گارڈ کی مدد سے یونی کے اندر موجود چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے سے اسٹور میں رکھوا رہا تھا۔ صاحب جی اتنے بڑے کام کے اتنے سے پیسے تھوڑے زیادہ تو دینا۔ گارڈ نے 5,000 کا نوٹ جو جان نے سامان رکھوانے کے بدلے دیا تھا تھامتے ہوئے کہنے لگا، 5,000 تو صرف اسٹور تک مال رکھنے کے دے رہا ہوں، کیا یہ تیرے کافی نہیں ہے؟ اس سے زیادہ نہیں ملیں گے، چل یہ بھی دے دے ورنہ۔ جان واپس اس سے پیسے چھینتے ہوئے غصے سے گویا ہوا، نہیں صاحب ٹھیک ہے یہ بھی بہت ہے صاحب۔ وہ جلدی سے اس کا ہاتھ چھٹک کر پیسے جیب میں ڈال گیا۔ جان سامان رکھ کر واپس چلا گیا۔ گارڈ جو رات کے 3 بجے اس کے اٹھانے پر نیم بے ہوش سا اٹھا جان کی مدد کر رہا تھا، واپس جا کر چیئر پر بیٹھ کر خراٹے لینے لگا۔ چند سیکنڈ بعد ایک سایہ یونی کے دیوار پھلانگ کر داخل ہوا۔ چہرے کو بلیک ماسک سے ڈھکے، ہوڈی پہنے، دراز قد لیے، آسانی سے دیوار پھلانگ کر دوسری جانب کود گیا۔ گارڈ کی کچھ گرنے کی آواز پر آنکھ کھلی، لیکن سامنے بلی کو دیکھ کر کچھ بڑبڑاتا ہوا واپس سو گیا۔ بلیک ہوڈی اور ماسک میں موجود شخص اسی اسٹور کی جانب بڑھ گیا جہاں جان اپنا سامان رکھ کر گیا تھا۔ اس ہوڈی میں موجود شخص نے بیگ کو کھولا۔ سفید پاؤڈر نما چیز سے چھوٹے چھوٹے پیکٹ سے وہ بیگ بھرا ہوا تھا۔ پہلے اس نے سوچا اسے اٹھا کر لے جائے، لیکن کچھ سوچ کر مسکرایا۔ مسکرانے سے ماسک میں موجود چہرے پر جھریاں پڑی۔ پیٹرول ڈھونڈا جو کہ وہیں آدھے کین کی صورت میں مل گیا۔ اس بیگ پر اچھی طرح پیٹرول چھڑکا اور ماچس دکھائے چند پل میں لاکھوں کے سامان کو راکھ کر دیا تھا۔ گارڈ نے بدبو کے ساتھ دھواں محسوس کیا تو اٹھ کر بیک سائڈ پر موجود اسٹور کی طرف بھاگا۔ وہاں تھوڑی دیر پہلے لایا ہوا بیگ جل کر شعلے اڑاتا اور ہوا میں عجیب سی بو پھیلاتا ہوا راکھ کا ڈھیر بن رہا تھا۔ گارڈ وہیں سر پکڑتا بیٹھتا چلا گیا۔ جان ویسے ہی اسے کھانے کے در پہ تھا اور کسر اس لگی آگ نے پوری کر دی تھی۔ وہ اپنی شامت کا سوچتے ہوئے ابھی سے کپ کپا رہا تھا۔ وہ شخص رات کے اندھیرے میں آیا اور بنا کوئی نشان چھوڑے اپنا کام کر کے جا چکا تھا اور گارڈ سمیت اس کے لیے خسارہ چھوڑ گیا تھا۔ انادل اور سامیہ کلاس میں بیٹھی لیکچر لے رہی تھی۔ نیکسٹ لیکچر حمزہ کا تھا۔ انادل حمزہ کی غصہ نہ کرنے کی یقین دہانی پر اب ریلیکس تھی۔ تم نے میری نوٹ بک دیکھی انادل، جس پر ہم اس دن حمزہ کی کلاس میں لکھ کر باتیں کر رہے تھے؟ سامیہ نے بیگ میں نوٹ بک ڈھونڈتے ہوئے اس سے پوچھا۔ سامیہ مجھے تو نہیں یاد، آپ کی نوٹ بک کہاں دیکھی تھی لاسٹ ٹائم؟ وہ پرسوچ لہجے میں کہتی سامنے لیکچر کی جانب متوجہ ہو گئی۔ میں کیسے بھول سکتی ہوں، یہ تو گجنی کی بہن ہے جس کی میموری ہی فیوز ہو جاتی ہے۔ اس کی 15 منٹ کے لیے ہوتی تھی اور وہ اپنے دل کی ہمیشہ ہی میموری کا فیوز اڑا رہتا ہے۔ سامیہ بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ انادل نے نہ سمجھی سے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر سامنے دیکھنے لگی۔ اگر سن لیتی تو پوچھتی، کون گجنی، کون سا فیوز؟ آدھا گھنٹہ اسے ایکسپلین کرنے میں گزر جاتا تھا، لیکن لیکچر ختم ہوا تھا۔ سامیہ کی جان میں جان آئی۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا روگ تھی یہ پڑھائی۔ انادل اور وہ ایک اسٹڈیز کے معاملے میں سیم تھی، باقی سب چیزوں اور عادت میں زمین اور آسمان تھی۔
زامیہ نوٹ بک نہ ملنے پر کافی غصے میں تھی۔ اس کے مطابق انادل اور اس کی ایک چھوٹی سی میموری اس میں قید تھی، لیکن وہ تو اب کھو چکی تھی۔ حمزہ کلاس میں داخل ہوا۔ انادل کا دل اس بار خوف سے نہیں کانپا تھا، اس بار وہ کافی مطمئن بیٹھی تھی۔ لیکچر سٹارٹ ہوا تو پر اعتمادی ظاہر کرتی انادل ہونق سی ہو کر رہ گئی۔ وہ چند کلاسز مس کر چکی تھی، جس کا نقصان اس کلاس کے اٹینڈ کرنے سے بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ زامیہ، آپ انادل کو تمام پچھلے لیکچر نوٹ کروائیں گی۔ لیکچر دیتے حمزہ نے انادل کے کنفیوز اور پریشان تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ لیکچر سے فری ہو کر اس نے زامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو اس نے سامنے حمزہ کو دیکھا۔ سوری ٹو سے بٹ میں نے ابھی لیکچرز نہیں لیے تھے، اس لیے میں اینا کی ہیلپ کروانے سے معذرت خواہ ہوں۔ عاجزانہ بیان تھا، مگر لہجہ بالکل عاجزانہ نہیں تھا، بے نیازی سے بول رہی تھی۔ ساتھ اینا نام کا ٹکڑا بھی لگا لیا، جو حمزہ کو تیش دلانے کے لیے کافی تھا۔ انادل، آپ اپنے تمام لیکچرز فری ہو کر مجھ سے آ کر لے لیجیے گا، وہ کہہ کر ایک تیز نگاہ ببل چباتی زامیہ پر ڈال کر کلاس روم سے باہر نکلا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو چودھری، میری اینا کسی اور کی اینا نہیں ہو سکتی۔ وہ ہر معاملے میں سنجیدہ اور میچور سا نوجوان اینا کے معاملے میں انتہا کا امیچور ثابت ہوا تھا۔ لمحوں میں جیسے بچہ بن جاتا تھا، ضدی پن اوت آتا تھا، ذرا ذرا سی بات زچ کرتی تھی۔ زامیہ کے لیے حمزہ کے ایکسپریشن کسی گفٹ سے کم نہیں تھے۔ آپ بھی چلیں نا حمزہ سر سے ایکسٹرا کلاس لینے، آپ نے بھی تو میرے ساتھ لیکچرز مس کیے ہیں۔ انادل زامیہ کو ساتھ گھسیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، دیکھو چارلی ٹام کروز نے تمہیں بلایا ہے، اس لیے تم ہی اس کی کلاس لو، مجھے نہیں شوق بن بلائے مہمان بننے کا۔ اس نے میری فکر کب کی؟ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی نخریلے لہجے میں بولی۔ انادل خفت سے لب کاٹتی اسے دیکھنے لگی۔ او ہو، میں کر لوں گی خود، تم جاؤ، زامیہ اسے تسلی دیتی حمزہ کے آفس تک چھوڑ آئی تھی۔ اینا، جلدی لیکچر لے کر آنا۔ انادل کے اندر داخل ہونے کے بعد زامیہ نے جان بوجھ کر ہلکا سا دروازہ کھولے ہانک لگائی۔ یہ ہانک حمزہ کو سر سے پاؤں تک تپا گئی۔ زامیہ کا مقصد حمزہ کے چڑچڑے تاثرات سے پورا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ تم اسے دوستی کب چھوڑو گی اینا؟ حمزہ نے آنکھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہہ کر بڑے جلے بھنے ہوئے انداز میں سوال پوچھا۔ میں زامیہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، وہ تھوڑی سخت ہے لیکن میرا خیال بھی رکھتی ہے۔ انادل برا مانتے ہوئے اس کے حق میں بول رہی تھی۔ اس سے کہنا یہ تمہیں دل ہی کہا کرے، اینا نہیں۔ حمزہ کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ کیا انہوں نے مجھے اینا کہا ہے؟ لیکن کب؟ انادل نے واقعی نہیں سنا تھا، اس لیے حیرت سے پوچھنے لگا۔ حمزہ کا اس سوال پر سر چکرا گیا۔ وہ 2 دفعہ اسے اینا کہہ چکی تھی اور اس نے سنا بھی نہیں تھا، اور وہ یہاں خواہ مخواہ اتنا پوزیسو ہو رہا تھا۔ وہ انادل کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ سر، آپ لیکچر سمجھائیں۔ خود کو تختہ پا کر انادل سے کچھ بن نہ سکا تو لیکچر کی جانب متوجہ کیا۔ سفید حجاب کے حالے میں میک اپ سے مبرا چہرہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ سفید اور میرون امتزاج کی فراک پہنے وہ حمزہ میر کے سامنے موجود تھی۔ اس کو پریشان نہ کرنے کا سوچتے ہوئے حمزہ نے نظروں کا ارتکاز تبدیل کیا۔ حمزہ میر کہا کرو اینا، یہ لیکچرشپ صرف کچھ ہفتوں کی ہے، میں بھی تمہاری طرح اسٹوڈنٹ ہوں، بلکہ ہم سیم ایج گروپ کے ہیں۔ وہ نوٹس نکالتے ہوئے بول رہا تھا۔ لائٹ براؤن آنکھوں میں آج ایک الگ ہی چمک تھی۔ ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے بال کف کو 2 فولڈ کی مدد سے تھوڑا اوپر کیے، چہرے پر اپنی بے پناہ وجاہت اور دلکشی سمیٹے۔ وہ رف ٹف سے حلیے میں سامنے بیٹھا آج بے حد خوش تھا۔